انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عالمی اسلام کی صورتحال، جو بہت ہی نازک صورتحال ہے، اس حوالے سے امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کے لیے کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں، کیسے ہم متحد اور متفق ہو سکتے ہیں. عالمی اسلام کی صورتحال کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہم بات کریں گے مملکت خداداد پاکستان کی جو صورتحال ہے، جس میں ہم سیاسی صورتحال، خارجی اور داخلی پالیسی پاکستان کی، پاکستان اور پاکستانی قوم کو درپیش مسائل، چیلنجز اور مشکلات اور ان کا حل، ان تمام کا مختصر جائزہ لیں گے اور ہمارے سامنے حل تجویز کریں گے آج کے ہمارے مہمان، معزز مہمان جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت نوازش. ڈاکٹر صاحب قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، پاکستان کی مشہور مذہبی اور سیاسی جماعت اسلامی کے اس وقت نائب امیر ہیں، حلال ایگزیکٹیو بورڈ کے چیئرمین ہیں، اور اسی طرح علماء اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، اور اسی طرح منصورہ میں جو اسکول سیٹ اپ ہے اس کے چیئرمین اور ذمہ دار ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں گے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی، کیونکہ ان کی گہری نظر ہے، اور جو مذہبی صورتحال ہے، جو معاشرتی صورتحال ہے، ان تمام امور کو ہم زیر بحث لائیں گے آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا، نوازش آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب، پاکستانی قوم کو، پاکستان کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں. ایک عرصے سے ہماری قوم ایک مسائل کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم ان کو لیں گے تو شاید ہمارے پاس وہ تمام کا احاطہ کرنا ممکن نہ ہو. ریسنٹلی ابھی پاکستان کی سیاست میں کرپشن نے بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے. قوم اور مملکت کے جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی، وہ سارے اسی ایک ایشو پہ بڑے شور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سے قبل بڑے سیاسی لوگوں کی کرپشن ثابت ہوئی، ان کے اوپر مقدمے بھی چلے، لیکن ان کو باعزت بری کیا گیا. ابھی پھر کچھ کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کہانی ہوگی، یہ لوگ بھی اسی طرح بری ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس قوم کو، اس ملک کو، اس قوم کے خزانوں کو یہ سیاستدان لوٹتے رہیں گے، آخر کب تک لوٹتے رہیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انتہائی تلخ صورتحال ہے جس کا آپ نے ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں سے مالا مال ہے، یعنی دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے. زمینیں زرخیز ہیں، کسان محنتی ہیں، دریا سارا سال بہتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیاں، سمندروں کی گہرائیاں، آپ کسی بھی چیز کا نام لیں الحمدللہ یعنی پاکستان میں وہ میسر ہے. دریا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اس پہ بجلی بن سکتی ہے. اسی طرح دنیا کا بہترین پھل، بہترین کپاس، بہترین چاول، بہترین گندم وہ پاکستان میں ہوتی ہے. زراعت کے لحاظ سے بھی، معدنیات کے لحاظ سے بھی بڑا کچھ ہے. لیکن بدقسمتی وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کرپشن ہے اس نے پاکستان کو ترقی اور پرواز کی طرف جانے سے روکا ہوا ہے. اس وقت 20,000 ارب روپے کے قرضے ہیں پاکستان پر، اندرونی اور بیرونی. 70 بلین ڈالر کا قرضہ ہے پاکستان پہ، جس کے بدلے میں کوئی اثاثے نہیں ہیں. ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ قرضہ ہم نے لیا تھا تو یہ ہم نے بنایا ہے، جبکہ یہ 70 بلین ڈالر پر ہم 92 بلین ڈالر سود ادا کر چکے ہیں اب تک. یعنی اصل قرضے سے زیادہ رقم سود کی شکل میں ہم عالمی ساہوکاروں کو دے چکے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ اس سارے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ 450 بلین ڈالر
بیرون ملک بینکوں میں کمپنیوں میں پاکستانیوں کے ہی پڑے ہیں. اب یعنی جس ملک کے پاس یعنی اپنی رقم پڑی ہو جس کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا, جو قوم کی رقم ہے, اور وہ 72 بلین یا 70 بلین ڈالر کے لیے ہر طرح کی شرائط ماننے پر مجبور ہو, لوگ غربتوں کا شکار ہوں. یعنی 21ویں صدی میں دنیا جا رہی ہے. ہمارے ہاں کتنے علاقے ہیں جو ابھی 19ویں صدی کے حالات میں رہ رہے ہیں, پینے کا پانی نہیں ملتا, انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں گھڑے سروں پر اٹھا کے لاتی ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ یہ کب تک یعنی کھیل کب تک, ہاں یہ کب تک, یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک پاکستان کے عوام اس بات کا شعور نہیں کریں گے کہ یہ ملک اللہ رب العالمین نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو دیا ہے. بہت بڑی علامتی چیز ہے. یعنی یہ 14 اگست کو نہیں ملا, یہ 27 رمضان المبارک کو ملا ہے. یعنی ایک نزول قرآن کی شب پوری, یعنی ساتھ دو چیزیں واضح ہو گئیں. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ پاکستان کی حفاظت اللہ رب العالمین اسی طرح فرمائیں گے جیسے قرآن کی حفاظت کا انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے. اور دوسری بات جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اس کے ساتھ اپنا جینا, اس کے ساتھ اپنی زندگی, اس کے ساتھ اپنی معاشرت, معیشت, سیاست, جب وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوگی تو ترقی کریں گے. ہمارا فارمولہ تو بالکل آسان ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو جہاں سے ہم پھر دوبارہ ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. اگر یہ احساس ہمارے عوام میں ہو جائے تو پھر ان کے پاس یہ اختیار آتا ہے کہ جی وہ کیا اسلامی آئیڈیالوجی, اسلامی نظریہ حیات, قرآن و سنت کی بالادستی, شریعت کا نفاذ, اس کو اپنا ہدف بناتے ہیں, یا دنیاوی لحاظ سے بعض رہنما, بعض لیڈر ان کے پیچھے 19-20 کا فرق جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو یہ گرداب ہے یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ پاکستان 27ویں رمضان کو معرض وجود میں آیا, تو انور مسعود صاحب کی ایک بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو بھی چیز بنتی ہے اس کو بڑے مزے سے کھایا جاتا ہے, اور پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا تھا. مطلب وہ تو کھانے والے یہاں بڑے ہیں, یعنی جو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے نا کہ یہ پھر بھی سلامت ہے, ورنہ مطلب لوٹنے والوں نے کسر کو نہیں کی. نہیں, شعور تو قوم میں آئے گا ڈاکٹر صاحب تعلیم کے ذریعے, لیکن ہمارے تو تعلیمی جو حالت ہے وہ بھی اتنی یعنی اچھی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اسکول سے ایک لڑکا پڑھ کے, یونیورسٹی سے پڑھ کے اس کے اندر شعور آئے گا. جی مطلب پھر معاملہ وہیں چلتا ہے کہ کیا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے انہیں یہ احساس ہے. یعنی اس وقت پاکستان کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. 17 قسم کے نظام تعلیم پاکستان میں چل رہے ہیں. وہ جو لوگ یعنی دنیا میں اپنے تعلیمی نصاب, اپنی یعنی تعلیم اب کاروبار بن گیا, انڈسٹری بن گئی ہے, تو وہ یہاں پہ مطلب ہر طرح کا نظام یہاں پہ چل رہا ہے. حالانکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے آئین کا آرٹیکل 31 ہے جو حکومت کو پابند کرتا ہے, ریاست کو پابند کرتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرت تعمیر کرے, اور اسلامی معاشرت تعلیم کے ذریعے سے آئے گی. یعنی یہ جو شرع تعلیم میں اضافہ ہے کوئی حکومتوں کی توجہ نہیں ہے. تعلیمی ادارے اب پرائیویٹ سیکٹر میں تو کھلتے ہیں, کوئی تھوڑا بہت ان کا معیار ہوتا ہے, لیکن حکومتی اداروں کے پاس تو بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں. یعنی بلڈنگ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, لیٹرین نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یعنی لوگ بچے جو ہیں وہ درختوں کے نیچے پڑھ کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے. اگر تعلیم بھی درختوں کے پیچھے کر رہے ہوں تو چلیں پھر بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے نا جی کہ انقلاب تو تعلیم کے ذریعے سے آنا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا جی کہ جی فرنگی جب آئے یہاں بر صغیر میں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قوم کو غلام بنانے کا فارمولہ لشکر و سپاہ نہیں ہے, بلکہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کے یہ تیزاب
सोने का हमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर, यानी सोने को मिट्टी में बदल देती है, इसी तरह मिट्टी को सोना भी बना सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आगे चलते हैं। आम तौर पे कोई भी ममलिकत हो उसकी एक सरहद होती है, जोग्राफियाई सरहद, लेकिन हमारी जो ममलिकत है एक नज़रिए की बुनियाद पे हासिल की गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी ममलिकत की दो सरहदें हैं, एक जोग्राफियाई सरहदें हैं और एक नज़रियाती सरहद है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हमारी दोनों सरहदों की सूरत हाल है, नज़रियाती और जोग्राफियाई, उनकी जो हालत है आप उससे मुतमईन हैं? एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यानी यह ना कि जी हमारे अगर हम ये देखें कि कितनी साजिशें हो रही हैं हमारी जोग्राफियाई सरहदों के ख़िलाफ़ भी और नज़रियाती भी। ये जो भारत की तरफ से कुलभूषण यादव एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, ईरान से पासपोर्ट लेके वो वहाँ पे आए, तो उसके साथ जो एक था कि क्या यानी जो आलमी सतह के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, तो क्या पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहद जो है उसको किस किस तरह के खदशात हैं, इलाकाई बुनियादों पे या लिसानी बुनियादों पे मुल्क को तकसीम करने की साजिश है जी। और उस लिहाज से ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ मुल्क के अंदर एक कौमी वहदत उसका तस्वुर पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में है, यानी मैं बलूचिस्तान में ही, बलूचिस्तान का आम आदमी पाकिस्तान यानी आम पाकिस्तानियों से यानी दीगर इलाके के पाकिस्तानियों से बढ़ के पाकिस्तानी है, लेकिन एक तबका ये कोशिश कर रहा है। इसी तरह जो नज़रियाती सरहद है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह यानी पाकिस्तान के लोग जज्बाती मुसलमान हैं, दिल से मुसलमान हैं, इस्लाम पर यकीन रखते हैं, नामूस रिसालत के लिए लाखों की तादाद में निकलते हैं, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जिस भी माने में ले लें, यानी अभी सर्वे भी हुए थे पाकिस्तान में, तो 90% के करीब अवाम ने निफाज़ शरीयत की तलब और तमन्ना और तलब जो है उसका इजहार किया है। लेकिन जो हमारे यहाँ ये सारे मामलात में एक जो बड़ी रुकावट बनती है कि ये जो हमारी नज़रियाती सरहद है, इसके ख़िलाफ़ थोड़ा सा एक मुट्ठी भर तबका सेकुलर माइंड का, उनको मीडिया की रसाई उनके पास है, वो एक मंजर खींच लेते हैं जैसे पाकिस्तान में तो ये बड़ा जबर हो गया कि जो इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया, और ये पता नहीं है कैसे ही जी कुछ जमातों की कोशिश थी और उलमा की, तो यहाँ एक रियासत का मज़हब इस्लाम कर दिया गया, हालांकि रियासतों के मज़हब कोई नहीं होते। एक पूरी फिजा एक नेगेटिव मनफी सेकुलर यानी सूद अभी तक चल रहा है या मईशत के अंदर, बावजूद इसके कि वफाकी शरी अदालत ने भी 90 में सूद के खिलाफ बहुत ही वाज़ेह फैसला वो दिया था, और उसके खिलाफ जो हुकूमत की अपील थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच ने भी बहुत ही वाज़ेह फैसला दिया 99 में। तो लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक अदालतों की भी राहदारियों में और भूल भलाइयों में इसको गुम कर दिया गया है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो गोया कि चीज़ें जो रियासत की जिम्मेदारी थी वो नहीं पूरी हो रही, और इस अंदाज के ऊपर जो हमारी नज़रियाती सरहद है उसका तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल उलमा भी कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान भी कर रहे हैं, हम यानी ये समझते हैं। फिर उसके बाद ये कि हमारे मुल्क का जो एक दानश्वर तबका है उनमें भी एक बहुत बड़ी तादाद है, असातिज़ा में भी एक बड़ी तादाद है, लेकिन फिर वही जो जिनको मीडिया के ऊपर रसाई है और जो एक मीडिया के ज़रिए से एक फ़िज़ा बनाते हैं, या बाज़ NGOs बैरून मुल्क की फ़ंड लेके वो पाकिस्तान में ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने और दीगर चीज़ों पे है, तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। अदरवाइज़ यानी अल्लाह का करम है पाकिस्तान के लोग। एक जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक मुख्तसर सी लाबी है लेकिन हावी हो गई है मीडिया की वसातत से, तो अब हमें कौम को क्या मुतबादिल देना चाहिए, क्योंकि कौम की जहनीत उन्होंने ख़राब की है, अब कौम की नज़रें हमारे ऊपर है, हम उनको कोई मुतबादिल देंगे तो वो उनसे हटेंगे, वरना मतलब ये है ना जी कि जो चीज़
نہیں ہو رہی اسے کرنا چاہیے. مثلاً جو چیز حکومت نے کرنی تھی کہ جی وہ نظام تعلیم کو ٹھیک کرے، وہ نہیں کر رہے. تو اب ایسے ادارے بنانے چاہیے بڑے پیمانے پہ کہ جن اداروں میں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس کا ایک امتزاج ساتھ ساتھ ہو، اور کریکٹر بلڈنگ وہ ہدف ہو. یعنی یہ ہے نا کہ کیا بنانا کیا ہے. یعنی ان میں اگر امانت نہیں، دیانت نہیں، صداقت نہیں، وعدہ وفائی نہیں، کوئی مطلب کوالٹیز نہیں ہے، تو محض ڈگری حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو بہرحال ایک کام. دوسرا یہ ہے کہ اگر میڈیا کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا یا حکومتی میڈیا وہ کام نہیں کر رہا، تو اس میڈیا کی کمی کو دینی جماعتوں کو بھی محسوس کر کے اسے ٹھیک کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا یعنی یہ ایک بہت بڑا طاقتور میڈیا ہے. اس سوشل میڈیا پر ہمیں اپنا کردار بڑھانا چاہیے. میرا تعلق جس جماعت سے ہے، ہم کر رہے ہیں کوشش، لیکن یہ کہ ہر کوشش ناکافی ہوتی ہے. ہر ایک حد کے بعد ایک اگلی حد آتی ہے. تو اس لیے میں یعنی آپ نے جو توجہ دلائی ہے وہ ٹھیک ہے. ہمیں ابھی اس طرف جو ہے وہ مزید آگے بڑھنا ہے. اور پھر اسی طرح ایک بہت بڑی طاقت ہے ممبر و محراب کی. ممبر و محراب کی طاقت یعنی معاشرے کے اوپر ہر مسجد تو ہر محلے میں موجود ہے. جمعہ تو ہر ایک نے پڑھنا ہے، یعنی چاہے وہ 5 نمازیں نہ بھی پڑھے تو جمعہ تو پڑھنے کے لیے جاتے. اس کے بعد جو ایک وہ میڈیا ہے، یہ کمیونیکیشن ہے جو ایک عالم دین اور اس کے سامعین کی، یہ اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے. اس لیے کہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. فرقہ واریت اس میں داخل ہے، اس میں محدود سوچ داخل ہے، اس میں کوئی وقتی معاملات ہیں. اگر یعنی علماء کرام یا خطبات جمعہ وہ اس نہج پہ ہو جائیں کہ ان کا ذہن بنانا ہے، ان میں توحید یعنی جو سامعین بیٹھے ہیں وہ بالکل یعنی اس لحاظ سے جو عقائد ہیں ان پر بھی پختہ ہوں، اور ان کے کردار کے اندر بھی خوبیاں پیدا کی جائیں. یہ ممبر و محراب بھی بڑا کام کر سکتا ہے. اچھا، تو یہ تعلیمی جو ادارے ہیں ہمارے یونیورسٹیاں، خاص کر ان دنوں میں یہ ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے. اس سے قبل مردان میں ایک واقعہ پیش آیا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں بھی ریسنٹلی، یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو یہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ طلبہ جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں، ان کو سیاسی جماعتیں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور پھر جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان کو سائڈ پہ لگا دیتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا یعنی تجویز پیش کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ تعلیمی نظام کو کیا سیاست کے ساتھ یہ اٹیچ ہوں طلبہ، یا طلبہ سیاست سے الگ ہوں؟ کیا لیکن جی ایک سیاست وہ ہے کہ جو عملی سیاست ہے، اس میں تو طلبہ کو حصہ نہیں لینا چاہیے. ویسے تو اب ووٹ کی حد کر دی گئی ہے 18 سال، تو عملی سیاست تو آ گئی یعنی تعلیمی اداروں میں. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے دور میں انہیں لیکن سیاسی شعور تو ہونا چاہیے. انہیں پتہ تو کہ ہمارا ملک کیا ہے، کس مقصد کے لیے بنا ہے، کس طرف جا رہا ہے. تو اس حد تک یعنی یہ تنظیمیں جو ہیں نا جی، وہ اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ یونین جن پر اب پابندی ہے، وہ بڑا رول ادا کرتی ہیں. وہ یعنی طالب علموں کو منظم کرتی ہیں، ان کے اندر افتراق اور انتشار کو روکتی ہیں. اس کے نتیجے کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور تصادم نہیں ہوتے. اب اس لیے ہو رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے، اور وہ جو ایک طلبہ کے درمیان ووٹ کے ذریعے سے ایک کامن ادارہ بن جاتا ہے، وہ پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتا. اب جہاں بھی واقعات ہوئے ہیں یعنی قائد اعظم یونیورسٹی میں، علاقائیت کی بنیادوں پر یعنی اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یعنی ملک کے اندر دھڑے بندیاں، پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہی ہوا، یعنی وہاں بھی علاقائیت کی بنیاد پر یعنی قوم، ہم پاکستانی ہیں. 23 مارچ کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی جب قوم کی وحدت کا دن تھا، تو پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے جو واقعہ مردان یونیورسٹی میں یہ دیگر ہوا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالب علموں میں جو ایک پیدا کرنا چاہیے قومی جذبہ بھی، ملی جذبہ بھی، دین کا شعور بھی، ان کی تربیت بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے مزاج کے اندر جو ایک تحمل اور بردباری ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے. یہ کام سسٹم آف ایجوکیشن، نظام تعلیم کرتا ہے.
میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ نظام تعلیم کا کام اس طرح سے ہے جیسے ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو گاڑی کی سمت بھی بدلتی ہے درمیان میں کئی مرتبہ پٹری بدلنا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن وہ اتنی آہستگی سے بدلتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری سمت بدلی جا رہی ہے۔ یہ کام سسٹم کا ہے، یعنی اساتذہ ہوں یا کتابیں ہوں یا نظام تعلیم ہو، وہ آرام سے سمت جو ہے وہ ان کی لندن اور پیرس سے بدل کے مکہ و مدینہ کر سکتی ہیں۔ تو ابھی اتنے سارے مسائل ہیں، قومیت کے لحاظ سے ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، صوبائیت، لسانیت اور بعض پھر مسلکیت کی بنیاد پہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ہاں۔ تو ان سب میں قوم کی جو نظریں ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے اوپر ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا تو پتہ ہے کہ ان سے اکتا گئے ہیں لوگ۔ تو اس وقت مذہبی جماعتوں میں ہماری یہ چند جماعتیں ہیں جو پیش ہیں، ان سے بڑی امیدیں ہیں۔ کیا ایسی حکمتی عملی اختیار کرنی چاہیے کہ تاکہ قوم کی امیدوں پہ یہ جماعتیں پورا اتریں؟ دو چیزیں تھیں، ایک تو یعنی ملی یکجہتی کونسل پہلے سے قائم ہے، اس کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ اس کی بنیادوں کے اندر محترم قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اسی طرح مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، دیگر یعنی اکابرین ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ کہ اس وقت پھر یہ ملی یکجہتی کونسل، اس میں تمام دینی مکاتب فکر جو ہیں وہ شامل ہے، اور مقصد اس کا ہم آہنگی ہے، یعنی یہ ہے کہ جو فکری اور نظریاتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک کام تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ انتخابات میں دینی ووٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ہدف ہے۔ ایک ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک ہونا چاہیے۔ جب وہ تقسیم ہوتا ہے تو فائدہ سیکولر جماعتوں کو ہوتا ہے، جب وہ ایک ہوتا ہے تو فائدہ دینی جماعتوں کو ہوتا ہے۔ تو اب پھر ایک لحاظ سے اس طرف کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ جناب سراج الحق صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پروفیسر ساجد میر صاحب وغیرہ، یعنی یہ جو ہمارے دینی جماعتوں کے ہیں، یہ پھر مل بیٹھے ہیں یا آپس میں یہ بات آگے چل رہی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں پھر ایک مرتبہ مل کے، لیکن ملنے میں جو تحفظات اور جو تجربات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، لیکن مل کے چلنے کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ تو کیا کوئی اس طرح امید ہے کہ یہ سب دوبارہ سے مل جائیں گے؟ یہ میرا خیال تو یہ ٹھیک ہے، یعنی امید تو اس سلسلے میں ضرور ہے، نیک نیتی بھی ہے، معاملات بھی آگے چل رہے ہیں، کمیٹیاں بھی بنی ہیں، مل بیٹھے بھی ہیں۔ جب معاملات زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں تو ذرا بعض مشکلات آتی ہیں، لیکن امید ہے کہ ان مشکلات سے بھی نکل جائیں گے۔ چلیں ابھی پاکستان سے ہم نکلتے ہیں عالم اسلام کی طرف۔ ہم اگر دیکھیں پاکستان کے ساتھ اگر ہم کشمیر کی بات نہ کریں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ آج کل جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی، اس کے اوپر عالمی دنیا نے بھی بڑی رپورٹیں دی ہیں، لیکن شاید جو نام نہاد حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ اس طرح سے توجہ نہیں دے رہی ہے جس طرح دینی چاہیے، اور زیادہ تر کشمیری جو شہید ہو رہے ہیں وہ یہ ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کیا پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے یا جو اس کا طرز عمل ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کشمیر الگ نہیں ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے، یہ کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے جی، یہ تو جیتے جاگتے انسانوں کا معاملہ ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ بھارت یہ کلیم کر سکے کہ اس کا کوئی تعلق بھارت کے ساتھ ہے، نہ اس کے، یعنی ایک جبری قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، قطعاً کوئی نہیں ہے۔ اب آپ جبری قبضے کے خلاف اتنی بڑے پیمانے پہ احتجاج یا تحریک دنیا میں کہیں نہیں چل رہی جتنی کشمیر میں چل رہی ہے، یا فلسطین ہے یا کشمیر ہے۔ کشمیر کے جہاں تک معاملات ہیں تو کشمیری جو ہیں وہ وہاں پہ قربانیاں دینے کی انتہا انہوں نے کی ہے، ان کی یہ 5ویں نسل ہے جو اب تک قربانیاں دے رہی ہے، انہوں نے ایک دن کے لیے تسلیم نہیں کیا۔ وہ یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، 15 کو نہیں مناتے، 15 کو یوم سیاہ مناتے ہیں، ان کے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے۔ برہان مظفر وانی جس کی شہادت ہوئی تھی اس کا نماز جنازہ 8 لاکھ لوگوں نے پڑھا ہے، 50 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا گیا۔ یہ بے مثال ایک ہے، یہ کوئی سرحد پار سے تو نہیں گئے تھے، وہیں کے نوجوان، وہیں کے
لوگ تھے اور پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر اس کے جسد خاکی کو جو ہے وہ اس کی تدفین ہوئی تھی. اب بھی آپ دیکھتے ہیں اسکولوں کی بچیاں بستے اٹھائے ہوئے ہیں. ایسا منظر ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ یعنی اسی طرح سے یہ بات کہ بھارت کے خلاف روز ریفرنڈم ہو رہا ہے. کوئی ایک دن نہیں گزرتا کہ جب مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے لہو سے بھارت کے اوپر جو ہے وہ کراس نہیں لگاتے کہ جی ہمارا کوئی تمہارا تعلق نہیں ہے. 7 لاکھ فوج اس کی ناکام ہو گئی ہے، کرفیو ناکام ہو گیا، مظالم ناکام ہو گئے، پیلٹ گن ناکام ہو گئی. یعنی اس نے جو آخری درجے میں کرنا تھا ظلم وہ کر لیا لیکن ناکام ہو گیا. اب وہاں پر سوائے اس کے کہ بھارت اور وہاں کے دانشور لکھتے ہیں، وہاں کے بعض سابق آرمی چیف جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم طاقت کے ذریعے نہیں اسے رکھ سکتے. تو دنیا کے اندر اگر ریفرنڈم ہوتے ہیں، کوسوو میں ہوتا ہے، جنوبی سوڈان میں ہوتا ہے، اسی طرح ایسٹ تیمور میں ہوتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریفرنڈم کروائیں. ڈیموکریسی کا اصول ہے نا جی کہ بھائی اکثریت جدھر جانا چاہتی ہے. اگر اکثریت بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جس کا اظہار وہ روز اپنے جھنڈے اٹھا کے کرتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، پھر جھنڈے اٹھاتے ہیں، تو پھر بھارت کو مان لینا چاہیے. لیکن جو آپ کا سوال تھا ہماری کشمیر پالیسی، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں جو اتنا بڑا ایک تحریک اٹھ گئی، اتنا بڑا جو ہے وہ وہاں پر بیداری کی لہر ہے، اگر اس کو ہم نہیں کر سکتے. بھارت جو ہے وہ ایک مفروضوں کے اوپر وہ چلا گیا ہے وہاں پہ، یعنی ایک اپنے جاسوس ہے، یعنی اس کا جانا ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی ان کا بہت بڑے پیمانے کا ایک جاسوس ہے. تو وہ تو وہاں گیا ہے عالمی عدالت میں، ہم کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ ہماری حکومت کی طرف سے بڑی کمی ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. کشمیری اپنی قربانیوں کا ایک انتہا کر چکے ہیں. سید علی گیلانی یعنی 70-75 سال کے وہ ایک جواں سال بزرگ قائد ہیں، اور اسی طرح دیگر قائدین، میر وائس بھی اور یاسین ملک بھی اور باقی. تو یہ جو کچھ قربانیاں ہو رہی ہیں اسے بہرحال رنگ لانا ہے. لیکن یہ تاریخ کے اندر رقم ہوگا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے اس سلسلے میں کیا، قوم نے نہیں. قوم تو بڑا کردار کر 5 فروری کو ملی وہ نکلتی ہے یوم یکیتی کشمیر، تو لاکھوں کی تعداد میں قوم سڑکوں پہ ہوتی ہے. یعنی قوم کی جو امنگیں ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں، لیکن حکومت قوم کی طرف سے مطمئن ہے لیکن حکومت کی طرف سے نہیں مطمئن. اور دیگر جو صرف کشمیر ہی نہیں، اگر عالم اسلام میں ہم دیکھیں، برما ہے، فلسطین ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، شام ہے، جتنے بھی ہیں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان ایک عالمی اسلام کا ایک قائد تصور کیا جاتا ہے، ایک واحد ایک ایٹمی ملک ہے، سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہوتی ہے. کیا اس طرح کی ایک جامع اس کی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ پاکستان ہر ایک کی جو امید ہے نہ کوئی تو اس سے ناراض ہو اور نہ. عبداللہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں نا تو کہیں بھی آپ کو مسلمانوں کو قرآن پاک نے قوم کا لفظ مسلمان کے لیے نہیں استعمال کیا. جہاں بھی کیا ہے امت کا کیا ہے. اچھا، امت میں 3 چیزیں جو ہیں وہ واضح ہیں. ایک تو امت واحدہ، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ. ایک یہ کہ یہ امت وسط ہے، یعنی اعتدال کی اور عروج کی امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تیسری بات یہ ہے کہ یہ خیر امت ہے، دنیا کی بہترین امت. اخرجت للناس، ساری انسانیت کو امن اور عدل دینا اور نیکی کی فروغ اور برائی کا خاتمہ، یہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے. اب یہ کہ یہ کام جو ہے اس میں جسد واحدہ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تری المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد. ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچتا ہے، دوسرا محسوس کرتا ہے. آج ہمیں یعنی محسوس، یعنی برما میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطین میں، جو کشمیر میں، جو شام میں، یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے انسان کہ امت کے جسم کے حصوں کے اوپر اتنے پے در پے وار ہو رہے ہوں، اس طرح معصوم بچوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے جائیں، کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جائیں، ظلم کی انتہا کر دی جائے.
ذبح کیا جائے، لوگوں کو بسوں سے نکال کے زندہ جلا دیا جائے جو برما میں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں امت کی ذمہ داری بحیثیت امت ہے. ہم رمضان المبارک میں ہیں، قرآن ہمارے نظام عبادات تو ہمیں روز بھی امت بناتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بھی امت بناتا ہے، زندگی میں بھی امت بناتا ہے. حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ ہم روز دن میں 5 مرتبہ امت بنتے ہیں. وہاں پنجابی، بلوچی، پٹھان، سندھی وہ کوئی نہیں رہتا. مسجد کے باہر سب کچھ ہوں گے، مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے، بلکہ کوئی مقامی مہاجر کی صف بھی نہیں ہے. وہاں تو ہر ایک اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہاں تو غریب آدمی جو ہے وی آئی پی بن جاتا ہے، اگلی صف میں چلا جاتا ہے، اور وی آئی پی جو ہے وہ پچھلی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے. یہ بھی عین ممکن ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں سیدھے میں، پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی بڑے امیر کا سر آ رہا ہو. تو یہ اسلام ہی ہے جو غریبوں کے قدموں میں امیروں کے سر رکھوا دیتا ہے. اسی طرح حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ تو امت بنا دیا جاتا ہے نا کہ بھائی تم ایک امت کے دائرے میں جا رہے ہو، اب لباس ایک جیسا ہوگا، اب کلمہ بھی ایک ہی ہوگا، لبیک کو پڑھتے ہوئے جاؤ گے. تیسری بات جو ہے وہ رمضان ہے. پوری دنیا کے اندر رمضان ایک آدھ دن کے فرق کے ساتھ ایک امت کا تصور آ رہا ہے. یعنی پوری امت جو ہے وہ ایک خاص وقت سے خاص وقت تک بھوکی پیاسی ہے. یعنی بڑے چھوٹے، امیر غریب، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے، یہ امت ہے. یہ امت کا جو منظر ہے. اب یہ کہ اس کو اگر ہم پیدا کریں گے، اور خاص طور پر جسد واحد کا جو تصور، جسد واحد کا تصور یہ اگر پیدا کریں گے، اور یہ ہر ایک نے پیدا کرنا، یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ کام میڈیا کا بھی ہے، یہ کام ہمارے ممبر و محراب کا بھی ہے، یہ کام جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کا بھی ہے، یہ کام دینی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے. ہر ایک کا یہ کام ہے کہ یہ جو شعور ہے اس کو بیدار رکھیں، اور بچوں کو خاص طور پہ یہ تصور دلائیں کہ بھائی ہم اگر کوئی جو ظلم کہیں ہو رہا ہے تو وہ مجھ پہ ہو رہا ہے. یہ احساس جو ہے یہ پیدا کرے. اور کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں ہم، اور کچھ نہیں تو ہم ان کی مالی مدد تو کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی ہے اس کو دنیا کے اندر پیدا کیا جانا ضروری ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ پروگرام چونکہ ایک ہو مسلم ہے، اور ایک ہو مسلم تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم آپس میں متحد ہوں گے تو تب جا کے ہم عالمی اسلام میں متحد ہوں گے. ابھی پاکستان کی صورتحال ہمیں لڑایا جا رہا ہے قومیت، صوبائیت اور لسانیت کے بل بوتے پہ. تو کیا پاکستانی قوم کو اب کیا میسج دینا چاہتے ہیں جس سے ہم ایک پاکستانی بنیں؟ یعنی نہ سندھی، نہ پختون، نہ بلوچی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، یعنی ایک قوم، ایک پاکستانی. لیکن سب سے بڑا جو یہ چیز کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں ایک سمجھتا ہے. کبھی کسی میزائل نے، کسی بم نے یہ تفریق نہیں کی کہ اس کی زد میں آنے والا جو ہے وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، یا اس کی زد میں آنے والا پنجابی ہے یا بلوچی ہے. وہاں تو وہ ایک ہی سمجھتے ہیں. وہ تو بوسنیا کے مسلمان جو ماڈرن تھے ہر لحاظ سے، ان کو بھی مسلمان ہونے کی سزا جو ہے وہ ان کو بھی ملی تھی. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ اس کو اگر ہم یعنی یہ پیدا کرتے ہیں وہ ہمیں ایک سمجھتے ہیں، پھر اگر ہم ایک نہیں بنتے تو یعنی دشمن تو جو مار رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے، اس کا تو کام ہم آسان کر رہے ہیں. قرآن پاک نے بھی جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم پست ہمت ہو جاؤ گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو یہ ہوا اکھڑ جاتی ہے اگر ہم ایک نہیں ہوں گے. ایک ہونا جو ہے یہ ہمارا اگر ہدف بنتا ہے. لیکن حرم کعبہ میں ہم ایک ہوتے ہیں، ایک ہی دائرے کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جی یہ جو نیوکلیس ہے اور جو ایٹم کی تھیوری ہے کہ ایک نیوکلیس ہے، ایک اس کے ارد گرد الیکٹران اور پروٹان جو ہے وہ گردشیں کرتے ہیں. تو یہ جو ایک حرم کعبہ کا نیوکلیس ہے، اس کے ارد گرد جو مسلمان زمان کی اور علاقے کی تقسیم اور تفریق کے بغیر، عرب و عجم کی تفریق کے بغیر، شرق و غرب کی تفریق کے بغیر جو وہاں پہ ہے، یہی قوت اگر اس اتحاد کی اور اس
گردش کی قوت حرم کی دیواروں سے باہر پورے عالم اسلام پہ محیط ہو جائے تو یہ کروڑوں ایٹم بموں سے بڑی طاقت ہے. یعنی صرف ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں ان چیزوں ایک بالکل یکجہتی جو ہے. چلیں ٹھیک ہے. اب ایک بات اور، جس طرح آپ نے حج کا ذکر کیا، نماز کا بھی آپ نے مثال دی کہ دن میں ہم ایک بار ایک امت بن جاتے ہیں، سال میں پھر ایک امت بن جاتے ہیں، ہفتے میں پھر ایک امت بن جاتے ہیں. تو یہ رمضان ہمیں ایک ہو مسلم کا کیا میسج، اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ اکثر عبادات سے ہمیں میسج ملتا ہے لیکن جی رمضان ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت امت ہمیں جو کوالٹیز ہونی چاہیے جس کو ایک مقصدی امت میں وہ پیدا کرتا ہے. اس میں جسے خود قرآن نے بیان کیا تقویٰ ہے. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہترین انسان، بہترین مسلمان، بہترین پارلیمنٹیرین، بہترین جج، جو بھی آپ لے لیں، یعنی جہاں پر اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ہوتا ہے انسان کے سامنے، وہاں غلطی نہیں ہوتی، وہاں کوتاہی نہیں ہوتی، وہاں کوئی غلط چیز، غلط کام نہیں ہوتا. اور روزہ تو کوئی واض و نصیحت نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، ہر آدمی سے کروایا جاتا ہے، عملی کام ہے نا. یعنی آپ نے روزہ رکھا ہے، کوئی آپ کو اب دن میں کوئی واض تو نہیں کر رہا کہ جی بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اب آپ کھانے کے قریب نہیں جاتے، پینے کے قریب نہیں جاتے، تعلقات جو جائز ہیں، تو یہ ساری چیزوں کی تربیت آپ خود کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا نظام آپ سے خود کروا رہا ہے. آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے یہ روزے میں حرام سے روکنے کی تربیت حلال سے روک کر کی جا رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص وقت سے خاص وقت تک رزق حرام بھی ہم پر بند کر دیا ہے کہ اب یہ حلال بھی نہیں کھاؤ گے، یہ نہیں پیو گے، یہ حلال تعلقات بھی نہیں رکھو گے. اس لیے کہ ہمیں تیار کرنا ہے کہ حرام کی طرف تم نے نہیں جانا. اب 11 مہینے، اگر 1 مہینہ یہ تربیت اتنی پکی ہو جائے کہ حلال سے بھی انسان اللہ کے حکم پہ رک گیا تھا تو 11 مہینے وہ حرام کی طرف نہیں جا سکتا. تو یہ بہت زیادہ کئی چیزیں ہیں. یعنی یہ امت کا ایک تو میں نے جیسے کہا تھا نا کہ ایک ہی وقت میں آتا ہے. آپ کہیں افریقہ کے صحراؤں میں چلے جائیں گے، آپ کہیں جو ہے وہ مشرق بعید میں چلے جائیں گے، انڈونیشیا، ملائیشیا میں چلے جائیں گے، آپ پاکستان کے کہیں دور دراز دیہات میں چلے، ہر جگہ ایک ہی ماحول آپ کو نظر آئے گا. یہی روزہ، یہی سحر، یہی افطار، یہی تراویح، یہی سارا کچھ ایک یہ امت ہے. یعنی یہ نظر آتا ہے آپ کو. مسلمانوں کی بستی میں داخل ہوتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں رمضان اترا ہوا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک امت بناتی ہے. پھر ایک امت بنتے ہیں ہم میں، یعنی رمضان میں ہمیں احساس زیادہ ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور اجر بھی بہت زیادہ ہے. یعنی ویسے ہی اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو 700 گنا پہلے ہی ہے. تو یہاں جب ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے جو دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ظلم کا شکار ہیں یا خیمہ بستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، تو گویا کہ رمضان میں ہمیں جہاں اجر اور ثواب ملتا ہے وہاں امت کا درد احساس وہ بھی پیدا ہوتا ہے اور احساس بھی پیدا ہوتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ نوازش آپ نے شرکت کی. جی ناظرین، اگر ہم دیکھیں اپنے مسائل کو، عالمی اسلام کے مسائل کو، مملکت پاکستان کے مسائل کو، اور اپنے ہر ایک طرح کے جو ہمارے مسائل ہم پہ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کا حل چاہتے ہیں تو صرف حل یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی دعوت کو لے کر اس کا حل ڈھونڈیں. اسی میں ہماری نجات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک امت کی حیثیت سے ہم دنیا کے اوپر دوبارہ اپنا عروج برقرار رکھیں، اپنا وقار، اپنا تشخص اس کو برقرار رکھیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر. یہی دین اسلام کا ہمیں میسج ہے، اور اسی میں ہماری بقا اور اسی میں ہمارا عروج ہے. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.